دین ایمان کی بات کو شوق سے سننے والا بنا. ہمارے ایک دوست فرماتے تھے سننے والوں کی کئی قسمیں ہیں. یہ قسم وہ ہے بات کو سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سنتے ہیں سمجھتے نہیں. دوسری قسم بات سنتی بھی ہے، لوگ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن یقین نہیں کرتے. یقین نہیں کرتے. چلو بات سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی یقین بھی کرتے ہیں، عمل کی نیت نہیں کرتے. تو ان کو عمل کی توفیق ہوتی ہے. اسی لیے بتایا اللہ نے اس کام کا خلاصہ معلومات کو بڑھانا نہیں. معلومات بہت ہیں آج. معلومات کو معمولات میں بدلنا وہ ہے. معلومات جو ہیں وہ زندگیوں میں آنا، عمل میں آنا. ہم میں اور صحابہ میں فرق یہی ہے کہ صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے، جتنا قرآن پڑھے اس پر عمل نہ کرے آگے نہیں بڑھتے تھے. وہ علم حاصل کرنے کے لیے قرآن نہیں پڑھتے تھے، علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، زندگی میں لانے کے لیے قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ رسول کی بات کو زندگی میں اتارنے کی نیت سے سننا ہے. جیسی نیت کا اثر ہوتا ہے، نیت کا اثر ہوتا ہے. اللہ قبول کرے اپنے کرم سے. اللہ والے کہتے ہیں مجلس کی برکت ہوتی ہے. بس مجلس کی برکت ہوتی ہے. جڑ کر بیٹھنے کی خاص برکت ہے، خاص برکت. اسے مثال دیتے ہیں باسمتی چاول کیا قیمت بھائی بولو نہ ذرا؟ 150 روپے 125 روپے 12. کنکر مل گیا تو کنکر باسمتی چاول میں کنکر خیر ملانا غلط ہے. مل گیا تو چاول کے بھاؤ پر کنکر بک جاتا ہے. فرمایا اسی طرح مل کر بیٹھنے کی وجہ سے بیٹھنے والوں کی برکتوں سے اللہ مالا مال کر دیتے تھے. کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے نظر نہیں آتے. وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا، یہ بات مشہور ہے. خربوزے کا اثر خربوزے پر پڑتا ہو، ایمان والے کا اثر کا ایمان والے پر نہیں پڑے گا، ضرور پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانے والے اس مجلس کا پورا پر نور بھی عطا فرمائے. اس وقت فکر یہ ہے ہمارا کام رسم نہ بن جائے، رسم نہ بنے. جڑنے کا رسم، بیٹھنے کا رسم، بیٹھنا رسم بن گیا، گشت رسم بن گیا، 3 دن دینا رسم بن گیا. تو رسم کا اثر نہیں ہوتا. ہمارے ایک بزرگ سے فرماتے تھے جب بستر لے کر نکلو تو اپنے تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دروازے پر دل کو سمجھاؤ. کیا سمجھانا؟ میں اللہ کے راستے میں زندگی بدلنے کے لیے نکل رہا ہوں. زندگی بدلی نہیں ہے. بدلنے کا کیا مطلب؟ جو دین اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام لے کر آئے وہ دین میری زندگی میں اتر جائے. میری ہر حرکت وہ عمل بن جائے، ہر حرکت وہ دین بن جائے. دیکھنا دین بھی ہے، بے دینی بھی ہے. اسی لیے فرمایا اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. جتنے اندھے ہیں ان کو بھی آنکھیں ہیں، دیکھنے کی صلاحیت اللہ نکال لیا، اٹھا لیا. آنکھ رہ کر وہ نہیں دیکھ پا رہے بیچارے. تو دیکھنا کافی نہیں ہے، صحیح دیکھنا ضروری ہے. یہ سب باتیں اللہ والوں کی ہیں.
ہاں، ایک بہت بڑے مفتی صاحب، مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ کی بات میں نقل کر رہا ہوں، فرمایا دیکھنا کافی نہیں ہے، صحیح دیکھنا ضروری ہے۔ جو آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، جو آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، اس سے وہ آنکھ اچھی ہے جو اندھی ہے، نہیں دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ نہیں دیکھنے پر پکڑ نہیں ہوگا، غلط دیکھنے پر پکڑ ہوگا۔ سننا کافی نہیں، آزا اللہ دیے نہیں، سننے کے لیے کان دیا ہے اور اس کے احکامات اتارے ہیں۔ گاڑی لینے کے بعد لائسنس لینا پڑتا ہے نا ڈرائیور کو گاڑی کی، تو اللہ نے احکامات اتارے، کیا سننا کیا نہیں سننا یہ بتایا، اور اختیار دے دیا، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ گانا بھی سن سکتا، حالانکہ کیا بتایا، گانا سننا زنا کا منتر ہے، فرمایا گانا زنا کا منتر ہے۔ آج کل تو موبائل میں اللہ حفاظت کرے، ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے موبائل دیکھنے سے دل کالا ہو جاتا ہے، بڑا عجیب ہے یہ دل، پورے اعضاء میں دل آخرت کا عضو ہے، دل اندھا گونگا بہرا ہے، دل آخرت کا عضو ہے۔ یہ دل کالا ہو گیا تو اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہی نکلیں گے، اور اس میں اللہ کی بات اترے گی نہیں، دل میں اترے گی۔ دل ٹیڑھا ہو گیا، ہدایت نہیں ملے گی۔ دل سخت ہو گیا تو کتنی بھی بات سنو دل پر اثر نہیں ہوگا، دل سخت ہو گیا۔ تو کان اللہ نے دیا، سننے کی صلاحیت اللہ نے رکھا، اور احکامات اتارے، کیا سننا کیا نہیں سننا، اور اختیار دے دیا، وہ بھی سن سکتا ہے آدمی جسے سننے کی اجازت ہے، اور وہ بھی سن سکتا ہے جسے سننے کی اجازت نہیں، اختیار دے دیا۔ زبان اللہ نے دیا، زبان میں بولنے کی طاقت اللہ نے رکھا۔ بچپن میں بھی زبان تھا پیدا ہوتے ہی، لیکن یہ اسٹیج کے بعد بچہ بولنا شروع کرتا ہے، زبان کو بولنے کا، اور زبان میں اللہ نے ایسی چیز رکھا ہے، ہر لینگویج میں زبان بول سکتی ہے، عربی، اردو، تمل، ملیالم، جتنی زبانیں ہیں دنیا میں، یہ بھی اللہ کے تعارف کے لیے ہے، تعارف کے لیے ہے۔ تو زبان اللہ نے دیا، بولنے کی صلاحیت اللہ نے دیا، اور اختیار دے دیا، وہ بھی بول سکتا ہے جس کے بولنے کی اجازت ہے، وہ بھی بول سکتا ہے جس کے بولنے کی اجازت نہیں۔ اور کیا بتایا، ہم نے تمہارے ساتھ 2 فرشتے لگا رکھے، فرمایا 2 فرشتے، دائیں طرف کا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے۔ آنکھ سے ایک آدمی اپنی ماں کو محبت بھری نظر سے دیکھا، ماں کو، اللہ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ماں کی بد دعا لینا، باپ کی بد دعا لینے سے زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ماں کا دل دکھانا اور باپ کا دل دکھانے والے کبھی زندگی میں اچھے نہیں رہیں گے۔ دیکھ لو آپ، سب ہوں گا، ان کی زندگی میں نکھار، الجھنے رہیں گے۔ اس زمانے میں ایک صحابی کے بارے میں آیا رضی اللہ عنہ، قیامت تک کے آنے والی امت کو سبق دینا تھا، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، تلقین کرنے والے موت کے وقت تلقین کر رہے ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کیا فرمانے، کلمہ پڑھا نہیں جاتا مجھ سے۔ دوسرا موجود تھے، صحابہ دوڑے ہو سب کے پاس، اللہ کے نبی تشریف لائے، تو معلوم نہیں ہوا ان سے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا جاتا، انہوں نے ماں کو ستایا ہے،
علماء کہتے ہیں بیوی کی بات زیادہ مانتے تھے، ماں کی بات مانتے نہیں تھے۔ بعض لوگ بیوی کے لوٹا ہوتے ہیں، موٹی زبان بولے ہمیں لوٹا بول کر، حضرت جی فرماتے تھے محبوبیت پر آتے ہیں تو غلام بن جاتے ہیں، خوامیت پر آتے ہیں تو ظالم بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ بیوی کے زن مرید کہتے ہیں اردو میں، کون؟ اس کا یعنی بیوی کا مرید، اٹھو گے تو اٹھے گا، بیٹھے گا تو بیٹھے گا، کیا بولتی وہ کرے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ ماں کو انہوں نے ستایا ہے، یعنی ماں کو تکلیف پہنچایا، اس کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی اسی لیے بتایا اللہ نے کلمہ، بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت میں کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور شیخ نے واقعہ دیکھا، ایک آدمی کلمہ تلقین کر رہے تھے، وہ کہنے لگا کہ میری دکان میں ایک عورت آئی تولیہ خریدنے کے لیے، وہ مجھے اچھی لگی، اسے دیکھتا رہا، اس کی نحوست کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اور ایک آدمی کلمہ پڑھا جا رہا تھا تو کہنے لگا کہ تول مارتا تھا، ڈنڈی مارتا تھا، وہ کانٹا حلق کے اندر چپ گیا، ایسا لگتا ہے کلمہ نہیں پڑھنے لگا۔ تھوڑا پیسہ ملا رہا، وہ تو مقدر، اللہ جتنا لکھا اتنا ملتا، الٹا راستے سے کمانے سے وہ پیسہ وہاں جائے گا، غلط جگہ خرچہ ہوگا، غلط کمائی، پیٹ جلا کر جو پیسہ آتا ہے وہ پیٹ جلنے کی جگہ لگے گا۔ مال آفت کا ذریعہ بن جاتا ہے، بات مطلب مال پر آفت، کبھی مال والے پر آفت آ جاتا ہے۔ تو ماں کو بلایا اس سب نے، فرمایا معاف کر دے بیٹے کو۔ ماں نے کہا نہیں معاف کروں گی، اس نے میرے دل کو رنج پہنچایا ہے، ٹھیس پہنچایا ہے۔ آپ نے حکم جیسا آپ کو لکڑیاں جمع کرو، آگ لگا کر اسے آگ میں ڈال دو۔ ماں کہنے لگی ایسا میرے بیٹے کو آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں آگ میں ڈالیں گے، ورنہ وہ جہنم میں جلے گا۔ تو ماں نے کہا معاف کر دیں، تو کلمہ پڑھ دیا۔ تو زبان اللہ کی ایک عضو ہے، اور امام حسین فرماتے ہیں یہ عضو چھوٹی عضو ہے، لیکن بڑے سے بڑی نیکی اسی عضو سے صادر ہوتی ہے، اور بڑے سے بڑا گناہ اسی عضو سے صادر ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ 70 سال کا بوڑھا کلمہ پڑھ کر اس سے مسلمان ہو گیا، 70 سال کا کفر معاف ہو گیا، 70 سال کے تمام گناہ معاف ہو گئے، ایسا کلمہ۔ 70 سال کا بوڑھا ایک کفریہ لفظ کہہ دیا، کفریہ لفظ، تھانے والے راما نے 20 چیزر میں لکھا ہے، کن الفاظ کے کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لکھا ہے۔ آج ہم کو معلوم کرنے کا شوق نہیں اور فکر بھی نہیں رہا، ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں۔ آج امت جہالت میں ہے، اور معلوم کرنے کا فکر بھی نہیں، شوق بھی نہیں۔ تو پیچھے میں لکھا ہے یہ کہنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو گیا، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، لکھا ہے۔ تو بڑے سے بڑا گناہ زبان سے نکلتا ہے، اور بڑی سے بڑی نیکی اسی زبان سے صادر ہوتی ہے، چھوٹی عضو۔ تو اللہ نے فرشتے بٹھا کے رکھا ہے، زبان سے نیک جملہ نکلتا ہے، اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ لیتا ہے فرشتہ۔ گناہ کے جھوٹ بول دیا یا کسی کا مذاق ایسا مذاق کر دیتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کا مذاق کرتا ہے، لوگوں کو ذرا مزہ مل جائے، ہمیں بھی ذرا مزہ اٹھا لیں، لیکن اس کو ایسے وہ جہنم میں اتنے دور سے پھینکا جائے گا جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے۔
کا مسئلہ، مزہ ختم ہو گیا، سزا باقی ہے. تو فرشتہ گناہ لکھ لیتا ہے. ہر عضو یہ ہاتھ ہے، کسی یتیم کے بچے کے سر پر پھیر دیا تو اس کے سر میں جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی. اور یہی ہاتھ ہے، خواہ مخواہ ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا ناحق، یا اس سے ڈنڈی مار دیا، وہ لکھا جائے گا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. تو ہماری یہ مجلسیں اپنی ذات کو بدلنے کے لیے ہوتی ہے. جتنی دینداری ہے اس پر اکتفا نہیں کرنا. نماز پڑھ لیتا ہوں حضرت میں، 5 وقت نماز پڑھ لیتا ہوں اللہ کے فضل سے، تہجد چھوٹ جانے میں تھا، اور اشراق چھوٹتا نہیں میرا، عوابی چارج چھوٹتا نہیں میرا. یہ سب نوافل ہیں. یہ عبادت کا ایک شعبہ ہے، عبادت کا ایک شعبہ ہے. معاشرے کا دین ہے، معاشرے کا دین، رہن سہن میں دین ہے. پردہ کرنا، پردہ کس سے پردہ کرنا؟ علماء سے پوچھ سوال ہوگا. جس عورت سے شادی جائز ہے اسے پردہ کرنا. خلیری بہن، پھپھیری بہن، چچیری بہن، مولیری بہن، میں یہ اچھی نیت سے دیکھتا سو. غیر عورت کو بھی میری نیت بہت پاک، نظر میری پاک، بہن سمجھ کر دیکھتا سو. اللہ الفاظ کے دھوکے میں آتے نہیں، ہم نہ ٹھکا سکتے نا. اللہ جانتے کیا نیت سے دیکھ رہا ہے. دیکھتے دیکھتے آدمی کی نیت خراب ہوتی سو. اسی لیے علماء نے فرمایا غیر عورتوں کو، جوان عورتوں کو سلام بھی مت بھیجو. میرا سلام بولو تمہارا آپا کو، تمہارا اماں کو نہیں. یہ بولنے کی اجازت، وہاں سے سلام مانگا ہوں، ڈیولپ ہوگا. اسٹاپ. اسلام نے حد قائم کر دیا. زنا کرنے، زنا تک پہنچنے کے لیے جتنے اسباب ہیں ان سے منع کر دیا. نظر پر نظر، پہلے نظر کی حفاظت کرو. غیر عورت کی آواز کو سننے سے کان کو بچاؤ، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے ایک عورت گھر میں تنہا ہے، کوئی مرد آ کر پوچھتا، نام لے کر بلاتا شوہر کا، تو کیا کرنا؟ کہتے ہیں جھڑک کر نہیں ہے، ایسا بولو. نہیں ہے اب بھائی آہستہ بولو. تو آدمی کا ہاں نہیں، شیطان ساتھ ہے نا، اسے جھڑک کر بول نہیں ہے، آگے آئے بات کرنے کا اسے موقع ہی نہیں. یہ سب بتایا شریعت نے. گناہ کے جتنے اسباب ہیں ان سے دور رکھا ہے. اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں چاہے نیکیاں کم کرو لیکن گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ گناہ دوسرے گناہ کی بہن ہے، ایک نیکی دوسرے نیکی کی بہن ہے. خیر بھائی، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے. ایسے میں نے ایک بات آ گئی دل میں کہ ہم سب دیندار بننے کی محنت میں لگے ہوئے ہیں. تبلیغ کا کام اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے ہے، دین میں ترقی ہو ہماری. ہم اب یہ جوڑ ہوا نا، جوڑوں کا پورا خلاصہ یہی ہے. ہمارے بڑے بولتے ہیں تبلیغ میں کوئی لیبل لگنا نہیں. تبلیغ میں لگ گئے، ارے یہ کیا ہے؟ تبلیغ میں لگنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ کیا تبدیلی آئی؟ کتنی گولیاں کھائیں یہ نہیں دیکھیں گے، کتنا انجیکشن لے یہ نہیں دیکھیں گے، صحت ملی کہ نہیں ملی، تندرستی ملی کیا نہیں ملی، تو علاج صحیح نہیں ہو رہا. علاج ہے پرہیز نہیں کر رہا. نبیوں والا کام اللہ دیا ہے، نبیوں والا کام.
اور یہ کام کو جیسا کرنا ویسا کریں گے تو ہماری زندگی، ابھی مولانا ابراہیم صاحب بولے، حضرت الیاس صاحب فرماتے تھے اگر یہ محنت صحیح معنی میں چلی 700 سال پرانی دینداری لوٹ آئے گی، 700 سال پرانی دینداری لوٹ آئے گی۔ ایک بہت بڑے آدمی آئے تھے بہت پہلے ہمارے بڑوں کے پاس، ایک ملک کا بڑا آدمی، تو اس زمانے میں سہولتیں نہیں تھی، دین اور دین کا کام ہمیشہ قصبہ پرسی میں چلا، قصبہ پرسی، حضرت الیاس صاحب زمانہ، اس حمد کا زمانہ، قصبہ پرسی کا زمانہ، طلبہ کھانا بناتے تھے، روٹی بناتے تھے، مہمان کھاتے تھے، بچا کچا گھر والے کھاتے تھے، گھر میں دستر گیا ایک جماعت آ گئی تو دروازے کھڑے رہتے، جماعت آ گئی تو گھر والے بغیر کھائے واپس کر دیتے تھے، زمانہ تھا قصبہ پرسی کا۔ تو ایک آدمی آیا تھا، بڑا آدمی ایک ملک کا، ان سے منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ بڑوں میں سے، ان کا ایک کمرہ تھا، وہاں خاص لوگوں کو ٹھہراتے تھے، وہ کمرے میں کیا بھی نہیں، اندر لیٹرین تھا اور وہ بھی کھوٹی، پہلے زمانے میں پرانے لوگوں کو معلوم، ہاں بالٹی میں پاخانہ کرتے اٹھا کے جا کر باہر پھینکتے تھے، وہاں ٹھہرا ہے، اور خدمت کے لیے آدمی کو ایک آدمی کو لگا دیا۔ 3 دن کے بعد جانے کا وقت آیا ان کا، تو حضرت مولانا صاحب کو فکر ہوا، ایک ملک کا بڑا آدمی آیا، ہماری مسجد میں آیا، کیا اثر ہے اس کا، کیا اس نے سمجھا ہے، بات صحیح سمجھا تو ملک میں بات جائے گی، بات غلط سمجھ کر گیا تو اس کا اثر غلط ہوگا۔ تو اس سے جو مانوس تھے ان سے کہا ذرا معلوم ہو ان کا تاثرات پوچھو۔ تاثرات جب پوچھے تو انہوں نے عجیب بات کی، کیا کہا؟ جیسا یہاں کہا جا رہا ہے محنت کی ترتیب بتائی جا رہی ہے، ایسی محنت اگر ہو جائے دور صدیقی، دور فاروقی لوٹ آ سکتا ہے۔ اللہ ہمارے جماعے کو قبول فرمائے۔ کبھی کبھی ملا جلا مشترکہ مشورہ جو رکھتے ہیں وہ کوئی رسم نہیں ہمارا، ہمارے اندر اللہ کا دین زندگی میں لانے کا فکر آ جائے، موت تک محنت کرتے کرتے کامل دین پر چل کر موت آ جائے، ایک بات یہ۔ دوسری بات، تبلیغ کا کام 3 دن کا کام نہیں، تبلیغ کا کام 40 دن کا کام نہیں، تبلیغ کا کام 4 مہینے کا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی دکان کھول رہا ہے، کیا بھائی 40 دن کے لیے دکان کھولنے والا کوئی ہے تمہارے محلے میں، بستی میں ہے؟ بھائی کسی بھی بستی میں پوچھا آپ کو، 40 دن کے لیے دکان کھل رہا ہے ایک آدمی کا، دکان کھلتے دن جا کے پوچھتا ہے ایک آدمی، بھائی صاحب خیریت کیا؟ 40 دن کے لیے دکان کھول رہے ہیں، کیا آپ کا پوچھا؟ 2 لڈو دیں گا نہیں، میں نے سب کو 1 لڈو دیا تو دیں گا نہیں؟ ہاں، جو تماچا رکھ کر بولے گا منحوس جملہ بول رہا، پہلا دن میری دکان کا کائے کہ تو آیا، تجھے کون بلایا؟ ایک ڈاکٹر صاحب کلینک کھول رہے ہیں، جا کر پوچھتا ہے کیا ڈاکٹر صاحب آپ کلینک 3 دن کے لیے کھول رہے ہیں، 40 دن کے لیے کھول رہا ہے؟ بولا علاج ہے تیرا لیکن باغائم جانا پڑے گا، اسے پاگل سمجھے گا وہ۔ تو دین کا کام 40 دن کا، دنیا کا کوئی کام 40 دن کا نہیں، 4 مہینے کا نہیں، تو دین کا کام 40 دن کا، 40 دن نکالتے سمجھانے کے لیے، 4 مہینے نکالتے سمجھانے کے لیے کہ میری جان، میرا مال، میری صلاحیت اللہ کے دین کے لیے لگانے کے لیے اللہ دیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا ابھی، 4 مہینہ لگا کر بھی کیا بھائی چلا جانا کی، دیکھتا ہوں سوچتا ہوں، ضرورت سمجھتا نہیں نا ابھی،
موت کے دن معلوم ہوگا، نہیں جانے کتنا بڑا نقصان. کیا جی بڑا پیچھے پڑے تھے نا چلا گیا نکا انہوں گئے کہ ان کو کی پوچھتے نہیں منجے ارے تجھے پوچھتے نا اللہ کی طرف سے رحم ہے، اللہ تجھے نکالنا چاہتا ہے اس لیے بھیجے گی. اس لیے ہمارے بزرگ کہنے لگے اگر کوئی تشکیل کرے تمہارے گھر کو آئے اسے محسن سمجھو، ظالم مت سمجھو. ظالم نہیں انہیں تمہارے پر احسان کرنے آیا ہے، تمہاری خبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں قریب کر کر جنت پہ اعلیٰ درجہ دلانے کے لیے آیا ہے. میں کیجیے ملیا تمہیں کب لگایا وقت الٹا. تو ابھی ہم سمجھے نہیں دین کو، دین کے کام کو سمجھ گئے ہوتے تو بولنے کی ضرورت نہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہو گیا ان کا، جن کا انتقال ہو گیا ان کے بارے میں بول سکتے ہیں، نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے تھے چلا جب واپس آتا میں واپس آنے کے دن سے صلاۃ الحاجت شروع کرتا ہوں، آئندہ سال مجھے چلے میں جانے کی توفیق عطا کر یا اللہ. اور نکل جانے کے بعد صلاۃ الشکر پڑھتا اور صلاۃ التوبہ بھی پڑھتا. صلاۃ الشکر کیا واسطے؟ یا اللہ لاکھوں کروڑوں ایمان والوں میں تو مجھے نکلنے کی سہولت دیا. بعض لوگ نکلنا چاہیں گے نکل نہیں پا رہے بیچارے، معذور ہو گئے، بیمار ہو گئے، حالات ان کے. حالانکہ اللہ والے بولے حال بنانا ہے تو نکل جاؤ، حال بنانا ہے تو نکل جاؤ. نکلنے سے تمہاری پریشانیاں حیرت انگیز طریقے سے دور کریں گے. پہلا حال بنا لیں گے بعد نکلیں گے، یہ ہوتا نہیں، حالات بنتے گے. تو صلاۃ التوبہ پڑھتا، صلاۃ الشکر پڑھتا. صلاۃ التوبہ کیا واسطے؟ کوئی ایسی بے اصولی بے عنوانی نہ ہو جائے کہ اللہ کان پکڑ کر نکال دے باہر، چلا ختم اس میں باہر آ گیا نکل کر جماعت سے. حالات ایسے آ گئے، پھر توفیق نہیں ہوتی جانے کی. اللہ توفیق چھین لیتے ہیں. ہزار تشکیل کرو نہیں، وہیں ہلنے کا پہاڑ کی طرح بیٹھ گیا، وہیں ہلنے کا نہیں. کون بھی آدمی کرین لاتے ہوئے ہٹے گا نہیں. توفیق جب اٹھ جاتی ہیں تو ارادت نہیں کرتا آدمی. یہ میری باتیں نہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں بول رہا ہوں. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، ارادہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ نفس رکاوٹ ہے، ہمارے اسباب رکاوٹ ہیں، ہماری راحت رکاوٹ ہے. آخرت کی راحت کو آدمی بھول گیا، دنیا کی معمولی راحت کے لیے آخرت کے ہاتھ قربان کرنا. بات لمبی ہو جائیں گی میرے بھائی دوستوں بزرگوں. ایک مجمع اللہ کے فضل سے آیا ہوا ہے، ہمیں ایک بات کو سمجھنے کے لیے آ رہے ہیں، سمجھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ بھی سمجھنے کے لیے بول رہا ہے. اللہ کا احسان ہے، اللہ کو ہم سے محبت نہیں ہوتی یہاں آنے کی توفیق نہیں دیتے. اللہ کو محبت نہیں ہوتی سننے کی توفیق نہیں دیتے ہیں. اور آگے ہمارے اختیار میں اللہ دیا ہے، نکل بھی سکتے ہیں نہیں بھی نکل سکتے ہیں. ہمارے ہاں زبردستی نہیں، کیا بھائی زبردستی نہیں، ہاتھ پاؤں بند کو اٹھا لگ جائیں گے نہیں، ترغیب دیں گے نکل جاؤ بھائی، نکلنے میں بھلائی ہے. اور جن لوگوں نے اسے ابھی بول ابراہیم صاحب بولے اللہ کے راستے میں اتنا نکلو دنیا کی پیاری چیزیں اپنی طرف کھینچنے کی طاقت ختم ہو جائے اس کے اندر، اور دین پیارا بن جائے، دین کا کام پیارا بن جائے. تو صحابہ کو دین پیارا ہو گیا، دین کا کام پیارا ہو گیا تو واپس آنے کی نیت